بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن کریم میں سب سے پہلے جس نبی علیہ السلام کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 مقام پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسرے سورہ صافات میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ملک میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کی بیوی بتوں کی پرستار تھی، مطلب بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کی بیوی نے اپنے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کروا رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو بت پرستی میں ملوث کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اسی قوم کی اصلاح و تربیت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ دوسرے انبیاء کرام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ اور اس کی رعایا کو اس بت کی پرستش سے منع کیا جس کا نام بعل تھا، اور ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دی، مگر 2-4 حق پرستوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کی بت پرست بیوی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب الیاس علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک عرصے تک غار میں پناہ لے لی اور وہیں مقیم رہے۔ اسی درمیان ملک پر قحط سالی کا عذاب آیا اور ساری قوم پریشان ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ آپ سے دعا کروا کر قحط سالی سے نجات پائیں، تو حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر غار سے باہر آئے اور ملک کے بادشاہ سے ملے اور بتایا کہ یہ عذاب ان کی بت پرستی اور شرک کی وجہ سے آیا ہے، لہٰذا تم لوگ ابھی بھی توبہ کر لو تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی صداقت اور سچائی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بعل نامی بت کے 450 نبی ہیں جو اس کی طرف سے معمور کیے گئے ہیں، تو تم ان سب کو ایک دن جمع کرو کہ وہ اس بت کے نام قربانی پیش کرے اور میں اللہ وحدہ لا شریک کے نام قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے، اسی کا دین سچا ہے۔ اس تجویز کو بادشاہ اور اس قوم نے پسند کیا، چنانچہ کوہ کرمل نامی ایک پہاڑ پر یہ اجتماع ہوا۔ وہاں پر اس بت بعل کے جھوٹے نبیوں نے بعل کے نام پر قربانی پیش کی اور دوپہر تک اس بت سے التجا کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس نے الیاس علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے، لیکن بعل نامی بت کے یہ جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک وادی جس کا نام وادی قیسون تھا قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور قحط سالی دور ہو گئی، لیکن بادشاہ اور اس کے بت پرست بیوی اب بھی ایمان نہ لائے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے اور بھی زیادہ دشمن ہو گئے۔
اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرانے کی سازشوں میں پڑ گئے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے پھر سے روپوشی اختیار کی اور کچھ عرصہ کے لیے دوسرے شہر یہودیہ ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی بعل نامی بت کی پرستش کی وبا پھیل چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ وہاں کے حاکم نے بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس حاکم کے ہلاک ہونے کی پیش گوئی فرمائی اور وہ حاکم اس پیش گوئی کے مطابق کچھ ہی عرصے میں ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور پھر سے یہاں کے بادشاہ اور اس کے بیٹے کی ہدایت کے لیے جدوجہد شروع فرما دی، مگر وہ لوگ بدستور اپنے مذہب پر قائم رہے۔ آخر کار مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر وہ بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بارے میں اختلافات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ 4 انبیاء کرام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور کئی روایات موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔